دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج پروگرام کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل گئی۔ ایک تو اس ایکسٹینشن کا بڑا شور و غوغا آپ نے سنا ہے، جو پچھلے سمجھ لیں کہ 3.5 سال موجودہ یعنی جو سومناتھ کے مندر میں بڑا بھگوان بنا بیٹھا ہے، اس کی پچھلے 3.5 سال کی محنت شاقہ اور ان کے جو پیشرو تھے، ان کی کم و بیش کوئی 1.5 سال کی تپسیا کے بعد بالآخر وہ کشید کرنے میں کامیاب رہے، اپنا گوہر مقصود انہوں نے پا لیا کہ ایکسٹینشن مل گئی 3 سال کے لیے، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی۔ لیکن اب ایک اور اس کا کنسیکوینس سمجھ لیں، یا ایک بائی پروڈکٹ سمجھ لیں، یا ایک پیرالل ڈیولپمنٹ سمجھ لیں کہ خان صاحب کو بھی گویا تمام وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کے برعکس باوجود ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ وہ مشروط اور عارضی صحیح، لیکن بہرحال فار دا ٹائم بینگ راوی جو ہے وہ چین لکھ رہا ہے۔ اس کے اسباب کئی ہیں۔ اس کے اسباب تو یہ ہیں، مثلاً ایک سبب یہ ہے کہ جو ان کے پاس یعنی جو سومناتھ کے بھگوان ہیں، ان کے پاس جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بڑا مشکل آپشن ہے۔ دیکھیں، موجودہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام یا ان کے رفقا، اس طرح کی گروپنگ آپ کہہ لیں یا پارٹیاں کہہ لیں، کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو ظاہر ہے سندھ کا اقتدار پہلے موجود ہے، اور ان کا جو امیڈیٹ ماضی ہے یا موجودہ جو پروونشل صورتحال ہے وہ بھی کوئی قابل رشک نہیں ہے کہ انہیں آزمایا جائے، اور ظاہر ہے اندرون سندھ کے علاوہ ان کی پاپولیرٹی بھی مشکوک ہے۔ دوسرا آپشن آ جا کے، یا اس کو پہلا آپشن کہہ لیں کہ پی ایم ایل این ہے۔ تمام سمجھ لیں کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایجنسیوں کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق میاں صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اوور ویلمنگ ہے۔ اگر بالفرض آئندہ 2-4 مہینوں میں 6 مہینوں میں الیکشن کروا دیا جائے تو یہ امکان ہے کہ یعنی مور دین 2/3 میجورٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو، خاص طور پر نواز شریف کے نام کو مل سکتی ہے۔ اب ایک تو یہ بھیانک صورتحال ہے کہ جو بھی پرموٹیشن کمبینیشن بنے، ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ الیکشن پر منتج ہوگا، اور اس کا انجام جو ہے وہ ایک پہلے سے بھی ری انفورسڈ اور طاقتور نواز شریف کی صورت میں وقوع پذیر ہوگا۔ اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تمام تر بحرانوں کے بعد جب بھی وہ آئے ہیں پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اتنے سبمسو نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے آرمی چیف نے لڑائی لی، ہم نہیں کہتے پرائم منسٹر نے، اس لیے کہ پرائم منسٹر کی تو ایک کمپیٹنس ہے نا، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے کہ وہ آرمی چیف کو مقرر کرے اور ان کو حکم دے، لیکن اس کے ریورس پاکستان میں وہ چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس سویلین سربراہ نے بھی اسرٹ کی سویلین سپریمیسی اور اتھارٹی، اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی جنرل حضرات ہیں ان کی ہمیشہ مخاصمت اور فرکشن رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف تمام تر مشکلات کے باوجود جب بھی آتا ہے تو اس کی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کی نہیں بنتی۔ لہذا ایک تو یہ سیناریو بڑا خوفناک ہے ان کے نزدیک، کیونکہ نواز شریف اسٹل ایڈمنٹ ہے، اور دوسرا اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کو وہ ڈائجسٹ کر بھی لیں یا ٹیمپر کر لیں کسی طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ کہ وہ وقوع پذیر ہونے میں اور اب میں بڑا ٹائم ہو سکتا ہے۔ اس میں دوسری مشکل یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این میں پرو اسٹیبلشمنٹ یا سوفٹ سٹانس رکھنے والے یا فاختائیں ہیں جی، وہ ان کا موقف پریویل نہیں کر رہا،
کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سٹل یہ اس پر ریلیکٹنٹ ہیں کہ وہ ہاف بیکڈ اس صورتحال میں جو آلریڈی اکنامکلی انتہائی میسڈ اپ ہے اور سسٹینیبل نہیں ہے، اس میں وہ کود پڑیں، خاص طور پر کہ وہ پورلی اکوپڈ ہوں. یعنی موجودہ پرموٹیشن کمبینیشن جو بھی بنا لیں اسمبلیوں کا، اسمبلی میں جو بھی گروپس ہیں، اس میں پھر بھی ایک اپاہج قسم کی حکومت بنے گی جس کا پھر بھی جس کا انحصار ہے وہ بھگوانوں پر ہوگا. تو ایسی صورت میں نواز شریف یہ نہیں چاہتے کہ وہ براہ راست ان ریزروڈلی اقتدار کے پول میں جمپ لگا دیں، کیونکہ اس طرح ان کی ساری گڈ ول گویا ایٹ سٹیک ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی. کہ لوگ جو اب یاد کرتے ہیں خان صاحب سے سمجھ لیں کہ فیڈ اپ ہیں، اور خان صاحب کی اپنی لب و لہجے جو گالیاں وہ دیتے ہیں اب عوام خان صاحب کو دیتے ہیں جی. تو اس حوالے سے وہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس صورت میں ہم نے جمپ کیا تو یہ جو گڈ ول ہے ان فیور آف پی ایم ایل این اور خاص طور پر نواز شریف وہ ایویپوریٹ ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ایک تو اسمبلی میں رکاوٹ ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ بھگوانوں پر انحصار ہوگا وغیرہ وغیرہ. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آئیں، اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر فوری طور پر فی الحال تھوڑی ریلیکٹنس اسٹیبلشمنٹ میں ہے. لہٰذا ان کے پاس وقتی طور پر اور کوئی آپشن نہیں رہا سوائے یہ کہ خان صاحب کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس کو یعنی اس میں ہوا بھریں اور اس کو پھر ایک دفعہ اٹیمپٹ کرنے کی یعنی اجازت دیں. تو گویا خان صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، اور عارضی اور مشروط اس سینس میں کہ ان پر یہ بڑا پریشر ہے کہ کچھ کر کے دکھائیں. یعنی ملک کا بیڑا غرق جو ہو چکا ہے اس کو تھوڑا کم کریں. تو دیکھتے ہیں یعنی فنانشل سائڈ پر، اکنامک سائڈ پر عوام کی جو حالت زار ہے اس کے حوالے سے، اور باقی ظاہر ہے جو مینجمنٹ ہے پولیٹیکلی ان سارے معاملات میں یعنی ان سے یہ اب تقاضا کیا جاتا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ. اور ان ٹرن خان صاحب نے اس بدلے میں کیا مانگا ہے کہ میں کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں، پرووائڈڈ دیٹ کہ ایک تو یہ جو یعنی میڈیا میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں انہیں آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، اور ان کا جو کیا دھرا ہے وہ عوام کے سامنے بڑا گرافیکلی پیش کیا جاتا ہے. اس سے گویا ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، ان کے مینیجرز کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. لہذا وہ کچھ کرنا چاہیں بھی تو انہیں نفسیاتی مسئلہ ہے جی. لہذا اس کا علاج ان کنسلٹیشن ود بھگوان سے یہ تلاش کیا گیا ہے، جو آپ کو بتایا کہ نئے قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت، جو سٹیزنز کی حفاظت کے لیے گویا پریونشن آف ہارم ٹو سٹیزنز اس کے نام سے جو رولز بنائے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا حق بات نہ کہہ سکے اور خان صاحب یا بھگوانوں کی قوالی ہی صرف جو ہے وہ ایکسیپٹڈ چیز ہو. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اتحادیوں کو تھوڑا پش کریں کہ وہ مجھے تانگ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی پھر کہتے ہیں، پہلے حالانکہ شجاعت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر 3 مہینے اور بھی اس حکومت کو دے دیے گئے تو پھر کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے بھی تو نہیں بنے گا. اور پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب بڑے یعنی سیخ پا تھے، لیکن اب راوی پھر چین لکھتا ہے اور اسی تنخواہ پر کام کریں گے. اور ایم پاکستان نے اگرچہ ابھی استعفیٰ ٹیکنیکلی واپس نہیں لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان میں راہ و رسم بڑھ گئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، اسد عمر سے ہو گئی، وعد وعید پھر تازہ ہو گئے کہ یہ ہو جائے گا اور کراچی جو ہے وہ اس کو دم درود کیا جائے گا ہے جی. تو اسی طرح باقی آپ کو پتہ ہے مینگل صاحب بھی خاموش ہو گئے، جی ڈی اے والے تو پہلے ہی یعنی وہ بڑے ہی محتاط ہیں، ان میں اس قسم کے جراثیم نہیں. بہرحال انہوں نے بھی پر پھیلائے تھے لیکن وہ پھر پھڑ پھڑا کے ادھر ہی رہ گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو گویا ایک نیو لیز آف لائف یا ایکسٹینشن دی. کیسے کہ ایک کھلی چھٹی ہے
میڈیا پر پابندیاں لگاؤ، دوسرا اتحادیوں کو پش کیا کہ ساڈا بچہ ہے جی زیادہ تانگ نہ کرو، مہربانی کرو کچھ عرصہ مزید، اور اس کے علاوہ تھوڑا اہل عدل کو جو ہے وہ سمجھائی بات کہ اب اتنا کھل کے نہ کھیلیں. یہی وجہ ہے کہ شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال کی ضمانتیں جو ہیں وہ پھر 20 فروری تک یعنی ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اور گویا یہ ایک انڈیکیشن دینے کے لیے اپوزیشن کو کہ ذرا ہاتھ ہوڑا رکھو، اسی اجے بھی خان صاحب نو آزمانا ہے. یعنی ان کا ویری مچ ایکسپیکٹڈ تھی کہ اسی پیشی پر ہو جاتی ان کی ضمانت. کم و بیش سارے ہی تجزیہ کار یہی سمجھتے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ نہ ہو، کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف، اور ویسے بھی 200 دنوں کے قریب کم و بیش ہو چکی ان کی حراست جو ہے. تو نیب ٹوں ٹیں ٹاں کرتے ہی رہ گیا، کوئی عدالت میں کنونسنگ بات نہیں کی. لیکن اس کے باوجود اطہر بن اللہ اور لبنہ صاحبہ پر مشتمل بینچ جو ہے انہوں نے یہی بہتر سمجھا، جو بھی ایکسکیوزز کے دیکھیں یہ پوائنٹ آف لا ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے، اریسٹ کیا سفیشنسی آف کازز ہونی چاہیے اریسٹ کرنے کے لیے، اور کیا نیب جو ہے اس کے خلاف یعنی یہ جو بغیر کسی وجہ کے اریسٹ کر لیتے ہیں، اور انکوائری کے لیے جب کہ بندہ کوآپریٹو ہو تو پھر مجبوری کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم ڈیٹیل میں وہ کہتے ہیں کہ سارٹ آؤٹ کریں گے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کی حراست جو ہے یا جوڈیشل ریمانڈ میں ایکسٹینشن ہو گئی 28 فروری تک احتساب عدالت نے کی. یعنی گویا خان صاحب کو سمجھ لیں کہ اس سال کے آخر تک ایکسٹینشن مل گئی. اسی طرح کچھ ہفتوں کی ایکسٹینشن ریمانڈ میں حمزہ شہباز کو وہاں ریمانڈ کی ایکسٹینشن مل گئی، جوڈیشل کسٹڈی، وہ ادھر جوڈیشل کسٹڈی میں رہیں گے، اور ادھر جو ہے وہ یعنی ادھر وہ کسٹڈی میں رہیں گے نیب کی کسٹڈی میں یا جوڈیشل جو بھی صورتحال ہے، اور ادھر جو ہے وہ ہفتے ڈیڑھ کے لیے ان کو پوسٹ پون کیا گیا شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال کو. یہ اس لیے کہ کمیونیکیٹ کرنا تھا میسج کہ ابھی ہم نے ٹوٹلی ہینڈز آف نہیں کیے خان صاحب سے، کیونکہ یہ دونوں حضرات وکل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور پر خاقان عباسی سے. تو یہ صورتحال ہے کہ 3 کاؤنٹس پر ایکسٹینشن خان صاحب کو ملی. سوشل میڈیا کو گیگ کریں، اپوزیشن کو تھوڑا ہم جو یعنی ڈھیل مل رہی تھی جوڈیشل ڈھیل، اس میں تھوڑی ہم کمی کرتے ہیں، ان کو مزید تھوڑا تنگ کرتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کے اخراج جو ہے وہ ڈیلے اس میں ہوگا. اور اسی طرح اکانومی کے یعنی یہ جو اکانومی میں مینوورنگ ہے IMF کے ساتھ جو مذاکرات وغیرہ ہیں اس کے دوران ان سارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو کہا کہ بھئی تسی ذرا آرام نہ رہو. تو یہ گویا خان صاحب کے لیے اس سال کے آخر تک امکان یہی ہے کہ ایکسٹینشن مل گئی ہے کہ اس دوران آخری اٹمپٹ کر کے ہمیں دکھا دو کچھ کر سکتے ہو کہ نہیں. اور اس کے ساتھ پیرالل نیگوشیشنز کسی نہ کسی صورت میں جاری رہیں گی، کیونکہ سوائے PMLN کے اور کوئی آپشن وائبل ہے نہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹیمڈ صورتحال میں ہوں. لیکن ظاہر ہے ٹیمڈ ہو بھی جائیں، لیکن جب پھر اقتدار میں لگا تو نواز شریف پھر سویلین سپریمیسی کو اسرٹ کرے گا. یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، 3 بار ایسا ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تو ظاہر ہے 3 سال کے لیے ہے، خان صاحب کی ایکسٹینشن اب دسمبر جنوری تک چلتی ہے یا کیا بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہے تو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں اور کمنٹ دیں، اور وما علینا الا البلاغ المبین.